شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں، وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کے ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم اس کی فراست روحانیہ 0 ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فی، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہیں۔ تو میرے بھائی شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی، عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل آئیں، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلایا، فیض ملا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت اویس کرنی بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہو گے؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی۔
بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھئی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ایک اللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ رزق دیتا ہے کہ نہیں؟ زندگی دیتا ہے، ساری چیزیں دیتا ہے، تو ملاقات تو کوئی نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔ اولیاء اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریق، حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا، جوانی میں دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا، تو ایک عورت آ گئی، اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے۔ میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کچھ چیز بڑھائی، تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں نے فطور دیکھا، تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا، اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے ہی باہر آ گیا۔ عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت۔ فرماتے ہیں عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا، تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو۔ جناب یوسف کہتے ہیں میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام، تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان، میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا۔ اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا، تو وہ آ گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے۔ حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ علیہ رسول ہے، شاہ علیہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، وہ ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت۔ تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں۔ قرآن نے کہا لا ریب فی، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں۔ شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں۔ شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی ہے۔ اور انسان جب تک شکوک کی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنے خاوند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی۔ ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خاوند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ۔ شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی۔ اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی، شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی ہے 80 کوڑے، پتہ ہے آپ کو؟ جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں،
ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے جی انہوں نے ایسے کیا ہے، فرمایا اسے کوڑے مارو۔ شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم۔ یہ شک کر رہا ہے اس کو، جب اس کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں۔ یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے۔ تو یہ شکوک ہے، اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے۔ یاد رکھیں، بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اسے شانیں عطا کرتا ہے۔ اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالنے، یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنا ہے۔ یہ ظلم ہے، اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح۔ اس شک سے باہر آ جائیں، یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا۔ جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے۔ اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے، بڑا راضی ہوتا ہے، یہ مطلب۔ ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا، بڑا راضی ہو گیا، وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ۔ اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں، وہ ہلا نہیں، پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے۔ اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی، فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا۔ جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب، تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے۔ ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے، جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے، یہ کرتے ہیں ہم۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں، برادری، قبیلہ، علاقہ، بستی، لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں، کرتے ہیں نا یہ سارے کام۔ اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے، لیکن کرتے ہیں، کیا کریں۔ گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے۔ چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں، زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ چھوٹا بچہ خوش رہے، آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے، وہ چھوٹا ہے، اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے، چھوٹا ہے چلا ہی نہیں پائے گا، تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے، کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے، چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں۔ مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ روئے نہ، اس کا دل نہ ٹوٹے۔ ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو، میرے ابا جی نا اپنے یہ کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا، تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے، میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا، پیسے پورے کر چھڑے نے، دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ بھی ناراض نہ ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے، چاکلیٹ لے جاؤں، فلاں چیز لے جاؤں، آئس کریم لے جاؤں۔ تو ایک بچے کے لیے، گھر کے لیے، سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جس سے رب راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ بتاؤں وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ ساری مخلوق سوئی ہے، آدھی رات ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اس نے اٹھ کے وضو کر لیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں، فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، مسکراتا ہے اللہ۔ یہ تو سونے کا ٹائم تھا، یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر، رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے،
ਤੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸਜਣ ਦੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਆਨ ਜਗਾਵੇ اور सावन की काली रातों में जब बूंदा बांदी होती है वो रातों को उठ उठ रोते हैं जब खलकत सारी सोती है। अल्लाह मुस्कुराता है। और सुनना मेरे भाई, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब मुसलमान नमाज के लिए सफ़े बनाते हैं ना, तरतीब लग रही होती है, अब अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, क़याम करेंगे, रुकू करेंगे, सुजूद करेंगे, फरमाया जब मोमिन सफ़े बनाते हैं तो रब देख के मुस्कुराता है, मुस्कुराता है। कमाल हो गए उरूज बंदगी का, जब बंदे को देख के रब मुस्कुराए। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, मुस्कुराता है। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मुजाहिद जिहाद के लिए सफ़े सीधी करते हैं, आज तो ये रब के नाम पे मरने ही आ गए, ये सफ़ों में खड़े होंगे, तरतीब से लड़ेंगे, तरतीब से गला काटेंगे काफिरों का या शहादत लेंगे। फरमाया जब जिहाद के लोग सफ़े बनाते हैं तो रब उन्हें देख के मुस्कुराता है। कितने नसीबों वाला वो बंदा है जिसे देख के मुस्कुरा दिया। ओ यार, कभी तेरा बेटा तेरे सामने मुस्कुराए ना छोटा, तो तेरा दिल बाग बाग हो जाता है। तेरी माँ बीमार किसी एक दिन सही तरह हंस पड़े तो तबीयत खुश हो जाती। मुझे बताओ ना, जिसका रब भी उसे देख के हंस पड़े, जो उसकी शान के लायक है, क्या उस बंदे के नसीबे हैं, क्या उसके मुकद्दर हैं। आप उस मकाम पर अपने आप को लाएं। अब देखें ना, ये हदीस आपने सुन ली, अब हमने ना इस तरह सफ़े नहीं बनाने जिस तरह सारी दुनिया, अब जरा सफ़े भी शौक से बनाएंगे। आप जरा थोड़ा सा शौक पैदा करेंगे, भाई ये तो मैं वो काम करने लगा हूं जिसे देख के रब मुस्कुराता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब को बंदा तौबा करता है ना, हम तौबा का रट्टा लगाते हैं, या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह। और तौबा का तो मतलब ये है कि पिछले गुनाहों से पक्की तौबा, आज के बाद ये गलती ना करने का पक्का वादा। तूने सारी शबे बरात रो के गुजारी है, बता सवेरे झूठ जोड़ने का इरादा है तेरा, आज के बाद रिश्वत तो नहीं ना लेगा, मिलावट तो नहीं ना करेगा, ये तौबा है। और अगर सारे काम उसी तरह करने तो फिर ये तौबा का रट्टा है, तो जितना मर्जी लगाओ। हजरत अली बिन रबिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं मौला अली के साथ था, मकाम हर्रा की तरफ जा रहे थे, हजरत अली ने हाथ उठा के दुआ मांगी हमारी तालीम के लिए, वरना हजरत अली हम सहाबा को महफूज अनिल खता तो मानते हैं ना। हाथ उठा के कहा ऐ अल्लाह हमारे गुनाह बख्श दे, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं। फिर हजरत अली आसमान की तरफ देखा और देख के ना हजरत अली बिन रबिया को तो मुस्कुराए। हजरत अली बिन रबिया कहने लगे हुजूर मुस्कुराए क्यों हो? फरमाने लगे एक दिन मैं हुजूर के साथ इसी तरह आया था, इसी तरह हुजूर ने दुआ फरमाई थी हमारी तालीम के लिए, और फिर हुजूर मुझे देख के मुस्कुराए थे और फरमाया जब कोई बंदा रब की बारगाह में इस तरह इस्तिगफार करता है तो रब मुस्कुराता है और मुस्कुरा के फरमाता देख लो मेरे बंदों को पता है कि मेरे अलावा माफ करने वाला कोई नहीं, तुम्हें पता है, तुम उसकी बारगाह में रुजू तो लाओ, आओ तो सही दो आंसू लेकर। इकबाल कहते हैं कि मोती समझ के शान ने करीमी ने चुन लिया, कतरे दो गिरे मेरे अर के इंफाल के, दो मैंने आंसू बहाए थे तो उसके करम ने तो मोती समझ के चुन लिए। सुनो ना हुजूर इस इस्तिगफार को अल्लाह को यार रात को तौबा करके सोना चाहिए हमें। कुछ गलतियां हम करना नहीं चाहते पर हमसे हो जाती हैं, कुछ दिल हम तोड़ना नहीं चाहते पर वो टूट जाते हैं, हमारी मजबूरी होती है टूट जाते हैं। रात को उसकी बारगाह में हाथ बांध के। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करना इंशाअल्लाह आपको वीडियो चंगी लगी हो सी। अगर सही लगी है तो सारी चैनल को सब्सक्राइब करे सो, नाल घंटी वाले निशान को दबे सो। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, जितना रहो खुश रहो।